بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عورت کے وہ کون سے دو کام ہیں جن کی وجہ سے گھر میں غربت آتی ہے، اور عیش و عشرت کرنے والے گھرانوں میں جب یہ دو کام ہونے لگیں تو سمجھ جاؤ کہ غربت آنے والی ہے۔ اور اگر کوئی گھرانہ مفلسی سے نکلنا چاہے تو یہ دو عمل کر لے، انشاءاللہ گھر سے غربت دور ہو جائے گی۔ مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور پوچھا، میرا شوہر شادی سے پہلے بہت ہی مالدار اور امیر تھا۔ جیسے ہی ہمارا نکاح ہوا اور وہ مجھے اپنے گھر لے کر آیا، ہمارے گھر میں غربت نے ڈیرے ڈال لیے۔ آج نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا ہے اور میرا شوہر بھیک مانگنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ ہمارے پاس موجود مال مویشی بھی ختم ہو چکے ہیں۔ کیا غربت کی وجہ میں ہوں، یا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں غربت نے بسیرا کر لیا ہے؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے کہا، اپنے شوہر کو لے کر آؤ۔ چنانچہ عورت شوہر کو لے آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے پوچھا، کیا تمہاری بیوی تمہارا شکر ادا کرتی ہے یا نہیں؟ اس شخص نے جواب دیا، اے امیر المومنین، میں نے کبھی بھی اپنی بیوی کے منہ سے شکر کے الفاظ نہیں سنے۔ میں نے اسے اپنا شکر ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور نہ ہی کبھی رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے، بلکہ یہ ہمیشہ ناشکری ہی کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ میں فرمایا، میرا حق مانو، شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ ایک اور جگہ فرمایا، اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو تو میرا عذاب سخت ہے۔ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرے اور نعمت کا اظہار کرے، جبکہ ناشکری کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی نعمت کو بھول جائے اور اسے چھپائے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ جب تک چاہتا ہے اپنی نعمت سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے، اور جب اس کی ناشکری کی جاتی ہے تو وہ اسی کو عذاب بنا دیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبر پر ہوا جس میں میت کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ جب کچھ عرصہ بعد دوبارہ وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا اب قبر میں رحمت کے فرشتے ہیں۔ قبر میں عذاب کی تاریکی کی بجائے مغفرت کا نور ہے۔ آپ علیہ السلام کو تعجب ہوا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے رب العزت، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ بندہ گناہ گار تھا جس کی وجہ سے عذاب میں مبتلا تھا۔ آج جس کے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے، تب مجھے اپنے بندے سے حیا آئی کہ میں زمین کے اندر اسے عذاب دیتا ہوں، جبکہ اس کا بیٹا زمین کے اوپر میرا نام لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے پوچھا، کیا تیری بیوی ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتی ہے؟ اس پر اس شخص نے کہا، میں نے کبھی اسے کوئی کام شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھتے نہیں دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، عورت کے دو کام گھر میں غربت لاتے ہیں، جس کی وجہ سے امیر بھی غریب بن جاتے ہیں، بادشاہ بھی گدھا بن جاتے ہیں۔ اپنے خاوند اور اپنے رب کی ناشکری کرنے والی عورت۔ جب عورت شکر ادا نہیں کرے گی تو اس گھر میں غربت ڈیرے ڈال لے گی، رزق سے برکت اٹھ جائے گی۔ اگر امیر ہونا چاہتی ہو تو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر اور اپنے رب کا شکر ادا کرنا لازم ہے۔ ناظرین اکرام، احادیث میں بسم اللہ کی بے شمار برکات بیان ہوئی ہیں، اس لیے ہمیں ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو معمول بنانا چاہیے۔ اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ ہیں دین اسلام پر قائم و دائم رکھے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔